ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات پڑھنے پر محمد زحمت نہ ہو تو اس جگہ کو پر کر لیں، تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ اگر اس جگہ کو پر کر لیں گے تو یہ جگہ ادھر آ جائے، تھوڑا سا آگے آ جائے، تھوڑا سا اس طرف آ جائے۔ حاضرین فرش عزا اور صاحبان بلا، ایک مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس عزا منعقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کی بیٹیوں کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کا بار بار احساس ہوگا کہ ہماری زندگی جس نقطے، جس محور، جس مرکز کے ارد گرد طواف کرتی ہے اس محور اور اس مرکز کا نام مجلس امام حسین ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی رونقیں نظر آ رہی ہیں وہ سب مجلس امام حسین کی وجہ سے، ہماری زندگی میں جتنی بھی دینداری نظر آ رہی ہے وہ سب مجلس امام حسین کی وجہ سے، ہماری زندگی میں جتنا بھی تعارف قرآن نظر آ رہا ہے وہ سب مجلس امام حسین کی وجہ سے۔ اس لیے کہ جن گھرانوں میں، جن خانوادوں میں اور جن ماؤں کی آغوش میں ہم نے اور آپ نے تربیت پائی ہے ان آغوشوں میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ گھر میں غربت ہو تو مجلس کرنا ہے، گھر میں دولت آ جائے تو مجلس کرنا، پریشان حال ہو تو مجلس کرنا ہے، خوشحال ہو تو مجلس کرنا ہے، گھر سے جوان کی بارات جائے تو مجلس کرنا ہے، گھر میں جوان کی میت آئے تو مجلس کرنا ہے۔ خالی یہی نہیں، ہماری ماؤں نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس کرنا ہے، اور اگر حسین گھر دے دے تو شکرانے کے طور پہ مجلس کرنا ہے۔ تو ہماری زندگی اور آپ کی زندگی جس نقطے، جس مرکز، جس محور کے ارد گرد طواف کر رہی ہے اسے مجلس امام حسین کہا جاتا ہے۔ اگر میں ایک لفظ، ایک سوال کر کے اپنی مجلس کو آگے بڑھانا چاہوں تو یقیناً یہ میرے لیے فائدہ مند رہے گا اور سود مند رہے گا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آج سے ایک مہینہ پیچھے، یعنی آج 11 تاریخ ہے، پچھلے مہینے کی 11 تاریخ تک آپ نے اور میں نے کتنی مجلسیں سنی؟ تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، بہت دماغ پہ زور دیں گے فلاں کا 40واں، اس کا 100واں، اس کا 10واں، اس کا 20واں۔ اور اگر اسی سوال کو بدل دیا جائے پچھلے 6 مہینے میں ہم نے کتنی مجلسیں سنی تو شاید اس کا جواب دینا اور سخت ہو جائے گا۔ اور اگر اسی سوال کا دائرہ اور بڑھایا جائے کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے کتنی مجلسیں سنی تو یقین جانیے اس مجمع میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ حسینی صاحب آپ اپنی پڑھنے آئیں، پڑھ کے جائیں، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے پڑھنے سے اس سوال کا ایک رابطہ ہے۔ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، یہ تعلیم سے وابستہ ہے۔ یہاں ایک تعلیمی ادارہ ہے، تعلیمی مرکز ہے، لوگ یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ اگر والدین
اپنے بچے کے روشن مستقبل کے لیے کسی کو لیے ٹیوشن لگاتے ہیں نا تو بار بار یہ چیک کرتے ہیں کہ بچہ جا رہا ہے، کچھ لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا ہے، آیا اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے نہیں، آیا اس کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے کہ نہیں، آیا اس کے اندر چینجنگ آ رہی ہے کہ نہیں۔ اور اگر چینجنگ نہیں آتی تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا اس سے پوچھا جاتا ہے جس کے پاس جا رہا ہے، یا اس سے پوچھا جاتا ہے جو روز جا رہا ہے کہ تو جا رہا ہے تو کچھ لے کے کیوں نہیں آ رہا، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا، فکر میں بلودگی کیوں نہیں آ رہی ہے، روح میں حریت کیوں نہیں آ رہی ہے، اخلاق کیوں نہیں پیدا ہو رہا۔ بس یہی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ذمہ دار والدین ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہیں تو چیک کرتے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دانشگاہ ہے مجلس حسین، 1400 سال سے 1400 برس سے یہ قوم مجلس میں آ رہی ہے، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے، بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کا دائرہ محدود کر دیا ہے، ہم نے اس کا دائرے کو وسیع نہیں ہونے دیا، ہم نے اس کی سرحدوں کو بڑھایا نہیں بلکہ سرحدوں کو ایک حد تک رکھ دیا۔ مثلا میں مثال کے طور پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، شیعت کی بنیاد، شیعت کا تعارف، شیعت کی پہچان اگر کسی ذات سے ہے تو ذات کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، سب کو پتا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ بھائی شیعت کا تعارف اگر کس سے، امام حسین کی ذات۔ آپ ماتم دار کس کے؟ امام حسین کے۔ آپ عزادار کس کے؟ امام حسین کے۔ آپ تعزیہ دار کس کے؟ امام حسین کے۔ ہم سب امام حسین کے۔ مگر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آیا اگر کسی جوان کو یہاں کھڑا کر کے کہا جائے کہ امام حسین کی زندگی کے 10 واقعات سنا تو سنا دے گا؟ 4 سنائے گا، امام حسین کا پیدا ہونا، فطر اس کا آ کے پر لینا، یہی سنائے گا نا، پشت نبی پر آنا، جنت سے لباس کا آنا، اور رسول اللہ کا عید کے دن ناقہ بننا۔ کیا امام حسین کی 57 سال کی زندگی میں یہی تھا؟ آپ کی خاموشی کو میں کیا سمجھوں، میری تائید یا میرا انکار؟ کیا حسین ابن علی کی 57 برس کی زندگی میں یہی 6 واقعات ہیں؟ نہیں، زندگی بڑی ہے، ہم نے سنانا نہیں چاہا، تم نے سننا نہیں چاہا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ ورنہ حد عقل امام حسین کی زندگی کے نہ ہوتے 50 واقعات تو یاد ہوتے ہیں۔ بھئی امام حسین کی زندگی کے 10 سال تو وہ ہیں جو عہد امامت میں گزرے ہیں، یعنی 10 سال امام حسین نے ایز اے امام آفیشیل زندگی گزاری ہے، تو اس آفیشیل زندگی میں مقابلے بھی ہوں گے، مناظرے بھی ہوں گے، باتیں بھی ہوں گی، فیصلے بھی ہوں گے، قضاوت بھی ہوگی، تذکرے بھی ہوں گے، دشمنیاں بھی ہوں گی، مگر نہیں، ہم نے امام حسین کو لا کے کھڑا کیا ہے 2 محرم کو کربلا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سنانا نہیں چاہا، تم نے سننا نہیں چاہا۔ ہم نے چاہا کہ اگر ہم کچھ سنائیں گے تو مجمع سکوت میں چلا جائے گا، سناٹے میں چلا جائے گا۔ دیکھیے یہ تاریخ، آج کی تاریخ اور کل اور پرسوں کی تاریخ جو ہے، یہ منسوب ہے شیعت کی ایک اہم ذات سے، یعنی وہ امام جسے امام رضا کہا جاتا ہے۔ امام رضا، میں آج کی اس مجلس کو امام رضا کے حوالے کرتا ہوں، جتنی باتیں ہوں گی انشاءاللہ امام رضا کے حوالے سے ہوں گی، تاکہ میری قوم کا بچہ جب یہاں سے جائے تو سن کے جائے کہ تو نے جتنے بھی علی کو مانا ہے، کوئی بھی علی فضیلت میں کم نہیں ہے، جتنے بھی علی کو مانا ہے کوئی بھی علی کسی فضیلت میں کم نہیں ہے۔ امام کی شہادت ہے، کل شب شہادت ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں ہوں امام رضا کے حوالے سے توجہ فرمائیے۔ جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے، ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس آیہ کریمہ کا حافظ نہ ہو۔ انا اعطینا کل کوثر، اے محمد ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ چھوٹا سا سورہ ہے، آیات کے تعداد کے اعتبار سے چھوٹا ہے، فضیلتوں کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ہم سورہ کوثر کہتے ہیں، معرفت کی زبان میں اسے سورہ فاطمہ کہتے ہیں، اور اللہ کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز فاطمہ سے منسوب ہو جاتی ہے وہ کمتر نہیں، افضل ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو جو دیا پھر وہ کسی کو نہیں دیا۔ جیسا بابا فاطمہ کو دیا کسی کو نہیں دیا، جیسے بیٹے فاطمہ کو دیے، یہ اس نے دائرہ بنایا ہے، یہ دائرہ بنایا۔
تو یہ سورہ جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، اس پہ ہزاروں تقریریں آپ نے سنی ہوں گی، مگر میں ایک رخ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دنیا شیعت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے، اس صدی میں تفسیر قرآن کا سب سے بڑا درس دینے والے ایران میں نیشنل ٹی وی پہ حضرت آیت اللہ محسن قراتی، جن کی تفسیر نور ہے، وہ اس سورہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے قرآن کا جس میں اللہ نے 2 وعدے اپنے نبی سے کیے اور اللہ نے 2 وعدے اپنے نبی سے لیے۔ کیا مطلب؟ اللہ 2 وعدے کر رہا ہے اور 2 وعدے لے رہا ہے۔ وعدہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے اے محمد کوثر ہم عطا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے محمد سے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور تیرے دشمن کو بھی بے اولاد ہم رکھیں گے۔ تو اللہ کے 2 وعدے، ایک کوثر ہم عطا کریں گے، ایک دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے۔ اور نبی سے کیا وعدہ لیا؟ 2 وعدے، نماز تم پڑھو گے، قربانی تم دو گے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، تقریر کا تو پہلا مرحلہ اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے۔ کوثر ہم عطا کریں گے، دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے، مگر تم وعدہ کرو، نماز تم پڑھو گے، قربانیاں تم دو گے۔ کم سے کم مسلمان اتنا تو سوچے کہ جب محمد کو بغیر نماز کے کوثر نہیں مل رہا، تمہیں بغیر نماز کے نعمت کیسے ملے گی؟ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے اب جو دونوں ذاتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اپنے وعدے کو خالی نہیں چھوڑ سکتی۔ جو وعدہ اللہ نے کیا وہ بھی پورا ہوگا، جو وعدہ رسول اللہ نے کیا وہ بھی پورا ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا تھا، اللہ نے وعدہ پورا کیا؟ بولیے، کیا؟ ہاں کیا، یہ مجھے نظر آ رہا ہے کیا، اس منبر کے صدقے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا۔ مگر ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، مولا کی خدمت میں آیا، چھٹے امام بیٹھے ہوئے، اس نے کہا مولا یہ جو سورہ ہے اسے آپ پہچانتے ہیں؟ امام نے کہا میری دادی والا سورہ ہے۔ چومنے لگے تو کہنے لگے اس میں اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے۔ تو کہا اللہ نے وعدہ کیا؟ تو کہنے لگا کوثر کہاں ہے؟ وہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ کوثر کوئی نہر ہے، کوئی دریا ہے، کوئی سمندر ہے۔ تو امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کوثر سے مراد کوئی نہر نہیں ہے، ہم اہل بیت ہیں، حسن سے لے کے مہدی تک سب کوثر ہیں۔ اور میں تقریر کا آغاز کر چکا، حسن سے لے کے مہدی تک سب کوثر ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ حسن سے لے کے مہدی تک سب کوثر ہیں، مگر یہ جو دوسرا وعدہ اللہ نے کیا، اب توجہ فرمائیے گا، جس میں کہہ رہا ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، دم بریدہ رہے گا، ابتر رہے گا، یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ امام نے کہا کیا بکواس کر رہا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے اللہ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے؟ تو کہنے لگا ہاں اللہ نے وعدہ کیا تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا، یہ تو ہوا ہی نہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے آپ کے نانا کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو سفیان، اس کا بیٹا معاویہ، اس کا بیٹا یزید، اس کا بیٹا پھر معاویہ۔ اب مجمع سن رہا ہے مسجد میں۔ پھر کہنے لگے آپ کے دادا کا دشمن علی کا دشمن تھا فلاں، اس کا بیٹا فلاں، اس کا بیٹا فلاں، اس کا بیٹا فلاں۔ آپ کے دادا حسن کا دشمن تھا فلاں، اس کا بیٹا وہ، اس کا بیٹا وہ، اور اس کا بیٹا وہ دشمن گناتا رہا۔ کہنے لگا مولا چھوڑیے، آپ بھی تو کوثر ہیں، آپ کا دشمن وہ، اس کا بیٹا وہ، اس کا بیٹا وہ، اس کا بیٹا وہ۔ اگر اللہ وعدہ پورا کرتا تو ان کے بیٹے نہ ہوتے۔ امام نے جو جواب دیا تاریخ ساز کی دیا۔ امام نے کہا پریشان نہ ہو، اللہ نے وعدہ پورا کیا ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے وعدہ پورا بھی ہو اور سمجھ میں بھی نہ آئے؟ امام نے کہا یاد رکھ یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلاتے کسی اور کے ہیں۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد و کسی اور کے، کہلاتے کسی اور کے۔ اس کا مطلب یہ کہ آل محمد کا جو بھی دشمن ہے وہ ابتر کے دائرے میں کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو یہ تو ہو گیا ابتر کا معاملہ۔ اب یہ جو کوثر ہے نا، یہ کوثر، اسی کوثر کی ایک ذات کو امام رضا کہا جاتا ہے، جن کی کل شب شہادت ہے۔ اب یہ بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی تمہارے امام ہیں وہ یا عراق میں یا سعودیہ میں، پہلے امام مشہد میں، دوسرے جنت البقیع میں، تیسرے کربلا میں، چوتھے جنت البقیع میں، پانچویں جنت البقیع میں، چھٹے جنت البقیع میں،
اس کے بعد کاظمین سامرا، یعنی جتنے امام ہیں وہ سب کہاں ہیں؟ یا عراق میں یا سعودیہ میں. ایک امام ہے جو عرب میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ عجم میں. وہ کون ہے؟ امام رضا. کبھی تم نے سوچا پیدا وہاں ہوئے یہاں کیسے آ گئے؟ تو یاد رکھو امام خود نہیں آئے، دشمن نے بلایا ہے. امام خود نہیں آئے، دشمن نے بلایا. وہ کیسے بلایا؟ امام کے قاتل کا نام ہے مامون. کیا نام ہے؟ ذرا زور سے بولیے. مامون. جب امام کے دشمن کو، امام کے قاتل مامون کو حکومت ملی تو اس نے اپنے مشیر، اپنے ایڈوائزر فضل بن ربی کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا سنو حکومت تو مل گئی ہے، اب یہ حکومت بچے گی کیسے؟ میں تاریخ سنا رہا ہوں آپ. یہ حکومت جو ملی ہے یہ بچے گی کیسے؟ اس نے کہا بچانے کے لیے زحمت کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے دشمن پہچان لو، جو دشمن ہے انہی کو ختم کر دو، حکومت بچ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مرحلے ہیں، حکومت پانا اور ہے، حکومت کا بچانا اور ہے. کہ تین دشمنوں سے بچاؤ. اس نے کہا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے دشمن ہیں کون. کہ تیرے دشمن زیادہ نہیں ہیں، تیرے دشمن صرف 3 ہیں، ان 3 سے اپنے کو بچا لے تیری حکومت بچ جائے گی. کہا بھائی میرے 3 دشمن کون ہیں؟ اس نے کہا پہلا دشمن جو ہے تیرا وہ ہے امین. امین تیرا بھائی، وہ تیری حکومت کا دشمن ہے. اس نے کہا پریشان نہ ہو، قتل کر دوں گا، ٹھکانے لگا دوں گا. آپ نے حکومت کا مزاج ہی نہیں سمجھا. جو بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا دے اسے حکومت کہا جاتا ہے. اس نے کہا پہلے دشمن کا نام ہے امین. اس نے کہا ٹھیک ہے قتل کر دوں گا. دوسرا کا اس کا مشیر، کا وہ کون؟ کا اس کا مشیر ایڈوائزر، کا اسے بھی ختم کر دوں گا. کا تیسرا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا تیسرے دشمن کا نام ہے علی ابن موسی الرضا. اس نے کہا علی ابن موسی الرضا. تھوڑی دیر چھپ رہا. اس کے بعد فضل بن ربی کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے اس شہر میں تو اس نام کا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں اس شہر میں نہیں ہے، وہ تو مدینے میں رہتا ہے. ہنس کے کہنے لگا میں ہوں مشہد میں، وہ ہے مدینے میں، میں یہاں وہ وہاں، حکومت یہاں قائم ہے، اسے مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ وہ میرا دشمن کیوں ہے؟ تو فضل بن ربی نے جو جملہ کہا وہ جملہ نہیں تھا، وہ شیعت کا ترجمہ تھا. اس نے کہا وہ دشمن اس لیے ہے کیونکہ جس تخت پہ تو بیٹھا ہے یہ تیرے باپ کا نہیں ہے. ارے ذرا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں. جس تخت پہ تو بیٹھا ہے یہ تخت تیرے باپ کا نہیں ہے. کہ پھر کہ یہ رضا کے باپ کا ہے، تیرا باپ غاصبانہ طور پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اچھا کہ بس تیرے 3 دشمن ہیں. اس نے کہا ان 2 کو تو میں نمٹاؤں گا، مگر یہ جو تیسرا ہے یہ دور ہے. یاد رکھیے گا قریب کا دشمن خطرناک نہیں ہوتا، دور کا دشمن خطرناک ہوتا. کہ پھر کہ سب سے پہلے یہ کرو کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، زیادہ نہیں، صرف 3 سوال ہیں. اگر تو ان 3 سوال کے جواب دے دے گا تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ جو میرا دشمن ہے جس کا نام رضا ہے اس کا معیار کیا ہے، وہ کس لیول کا ہے. اس نے کہا پوچھئے. پہلا سوال کیا؟ اس نے پہلا سوال یاد رکھیے گا. مولا فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اچھی بات دشمن بھی کہے نا تو اسے لے لو. مامون نے فضل بن ربی سے 3 سوال کیے اپنے دشمن کا معیار پتہ کرنے کے لیے. اس نے کہا پہلا سوال کیا؟ اس نے کہا پہلا سوال یہ کہ وہ جو میرا دشمن رضا ہے یہ بتاؤ اس کا خاندان کیسا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، اس کا خاندان کیسا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مامون کے اس جملے سے پتا چلا کہ دشمن جب بھی رکھنا خاندانی رکھنا، دشمن جب بھی رکھنا خاندانی رکھنا. وہ جو میرا دشمن رضا ہے اس کا خاندان کیسا ہے. وہ اٹھا ٹہلا. اس نے کہا خاندان کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ کہاں؟ کہنے لگے اس کا خاندان سے اونچا کوئی خاندانی نہیں ہے. تمہارے سننے پہ سلام ہے بھائی، اس کے خاندان سے اونچا کسی کا خاندان ہے ہی نہیں. کہنے لگے اس کے خاندان سے اونچا کسی کا خاندان نہیں، کیا اس کا خاندان محمد کے خاندان سے بھی اونچا ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا تو سمجھا ہی نہیں، جو محمد کا خاندان ہے صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد والے، جو محمد کا خاندان ہے وہی اوہو. اس نے کہا خاندان بہت اونچا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا جو دشمن ہے وہ خاندانی ہے. اس نے کہا دوسرا سوال، وہ جو میرا دشمن ہے اس کا علمی معیار کیا ہے.
ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے نا اردو میں، جاہل دوست سے پڑھا لکھا دشمن بہتر ہے۔ اب وہ پوچھ رہا ہے یہ بتا کہ وہ جو میرا دشمن ہے اس کا علمی معیار کیسا ہے؟ اس نے کہا علمی معیار کی تو بات ہی نہ کر، علم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ رضا کا علم کیسا ہے؟ کہا بتا۔ کا علم کا عالم یہ کہ آج تک دنیا میں کسی نے رضا کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ میں نہیں جانتا۔ ہائے 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 ہائے، تمہارے سننے پہ سلام ہے۔ اچھا مجھے تھوڑا سا احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے، ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ قبلہ ادھر آئیے، ورنہ ٹائم میں بھی پورا کر سکتا ہوں بہت جلدی جلدی، مگر یہ سنیے۔ اس نے کہا کہ پہلا سوال کیا کیا؟ خاندان کیسا ہے؟ اس نے کہا اس سے اونچا خاندان نہیں۔ یہ بتا وہ جو میرا دشمن ہے اس کا علمی معیار کیسا ہے؟ اس نے کہا علم کا عالم یہ کہ اس کی زبان سے کسی نے سنا ہی نہیں۔ خدا کی قسم یہ شرف صرف آل ابو طالب کو حاصل ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ جب بھی نبی نے علی سے پوچھا یا علی کیا تم جانتے ہو، مسکرا کے کہا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا تیسرا سوال، اس نے کہا کہ 2 سوال تو ہو گئے، خدا کرے بس تیسرے سوال میں یہ تھوڑا کم ہو تاکہ کہیں تو میں جیت جاؤں۔ اس نے کہا بھائی بس تیسرا سوال ہے، خاندان بھی اونچا ہے، پڑھا لکھا بھی بہت ہے، بس ایک سوال اور۔ کیا دکھائی کیسا دیتا ہے، نظر کیسا آتا ہے، چہرہ کیسا ہے، اس کا ڈیل ڈول کیسا ہے، اس کا قیافہ کیسا ہے؟ اس نے کہا پھر چہرے کی بات کر رہا ہے تو سن، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ان سے بعد میں نمٹوں گا، پہلے اسے لاؤ۔ سپاہیوں کو تیار کیا، جاؤ اور جا کے رضا کو بلا کے لے کے آؤ۔ سپاہی چلے، ایک منزل تک پہنچے تھے، پھر پیچھے سے سپاہی بھیجے، انہیں واپس بلا کے لاؤ۔ وہ واپس آ گئے۔ فضل بن نبی کہنے لگا جب سے تم نے رضا کے بارے میں سنا ہے تمہارا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا پہلے کہہ رہا ہے جاؤ، اب وہ گئے تو کہہ رہا واپس آؤ، کیوں بلایا ہے؟ کہ نہیں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا تم جو رضا کو لینے جا رہے ہو کیا سواری لے کے جا رہے ہو، کس پہ بٹھا کے لاؤ گے؟ اس نے کہا حضور ہم بھی گھوڑے پہ جا رہے ہیں، انہیں بھی گھوڑے پہ لائیں گے۔ کہا گھوڑے پہ نہ لانا، اونٹ پہ لانا، اور خالی اونٹ پہ نہ لانا، محمل لگانا، پردے لگانا۔ اس نے کہا حضور کیا مرد بھی پردے میں بیٹھ کے آتے ہیں؟ کہنے لگے کیا تو نے اس کی بات غور سے نہیں سنی؟ اس کا چہرہ ایسا ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے، آئے ہائے آئے ہائے، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی اس کا چہرہ دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ چہرہ دیکھتے رہیں۔ اب آپ نے غور نہیں کیا، اب لفظ کہنا چاہتا ہوں، اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے لہذا اسے پردے میں رکھا جائے۔ دشمن کی یہ سازش تھی کہ امامت کو پردے میں رکھو تاکہ لوگوں تک فیض نہ پہنچ سکے۔ اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی، آخری کو پردے میں رکھ کے بتایا پردے میں بھی رکھوں گا، ہدایت بھی کراؤں گا۔ صلوات پڑھے پر محمد وال۔ آخری کو پردے میں رکھا۔ سپاہی پہنچے، امام رضا سے ملاقات کی، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اہل خانوں کو بلایا، گھر والوں کو جمع کیا، خاندان والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا میں ہجرت کر رہا ہوں، مگر یہ پہلی ہجرت نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں۔ میرے نانا نے بھی ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، میرے دادا نے ہجرت کی کہاں سے؟ مدینے سے کوفے کی طرف۔ میرے دادا حسن نے ہجرت کی کوفے سے واپس مدینے کی طرف۔ میرے دادا حسین نے ہجرت کی مدینے سے کربلا کی طرف۔ میں ہجرت کر رہا ہوں مدینے سے مشہد کی طرف۔ مگر یاد رکھو جس شہر میں میں جا رہا ہوں نا وہ شہر نہیں، ایک دن وہ ملک میرے نام سے جانا جائے گا۔ وہ ملک میرے ہی نام سے جانا جائے گا۔ امام چلے، سپاہیوں کو حکم کیا ہے؟ اس کا چہرہ نظر نہ آئے، ہاں اس بات کا خیال رکھنا۔ پردے لگا دیے گئے۔ اب جو روایت کا جملہ ہے وہ روایت کا جملہ سنیے۔ روایت کہتی ہے امام چلے
جب بھی اونٹ رکتا تھا امام اونٹ سے اترتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، واپس اونٹ پہ بیٹھ جاتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ جب بھی اونٹ رکا امام اترے، نماز پڑھی، کھانا کھایا، واپس اونٹ پہ لے چلے گئے، پھر اترے، نماز پڑھی، کھانا کھایا، پھر اونٹ پہ تشریف لے گئے۔ امام اترتے رہے، کھانا کھاتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اونٹ پہ جاتے رہے، کسی سپاہی سے کوئی بات نہیں کی۔ اپنوں نے نہیں، غیروں نے یہ جملہ لکھا کہ رضا کے اترنے نے، نماز پڑھنے نے، کھانا کھا کے واپس جانے نے، اسی ادا نے ان سارے سپاہیوں کو جو رضا کو لینے گئے تھے واپس آنے سے پہلے شیعہ کر دیا۔ آئے 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 آئے، اسی ادا نے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، کردار کا مسلمان اور ہے، تلوار کا مسلمان اور ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد۔ چلیے، کردار کا مسلمان اور ہے۔ آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اسلام تلوار سے پھیلا۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ اسلام کی صحیح شناخت نہیں ہو رہی۔ ٹی وی پہ وہ بیٹھ رہا ہے جسے خود اسلام کا نہیں پتا، ڈیبیٹ میں وہ آ رہا ہے جسے خود اسلام کا نہیں پتا، دین کا ترجمان وہ کر رہا ہے جسے خود دین کا نہیں پتا۔ اسلام تلوار سے پھیلا نہیں، تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کردار سے پھیلا۔ یہ لوگوں کی حماقت ہے کہ لوگ کہتے ہیں محمد بن قاسم کے زمانے میں اسلام آیا۔ اسلام محمد بن قاسم نہیں لائے، اسلام محمد رسول اللہ لائے۔ فرق ہے نا۔ اسلام سے اسلام تلوار سے کیسے پھیلا؟ اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اس سے پہلے تو کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اسلام میں جو تلوار نکلی ہے وہ جنگ بدر میں نکلی ہے۔ جنگ بدر میں جب ہمارا نبی میدان میں آیا ہے تو 313 مسلمان لے کے آیا ہے، 313۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا پورے اوکھلا کا مجمع یہی ہے جو میرے سامنے ہے؟ ہر آدمی کہے گا نہیں مولانا یہ مجلس کا مجمع ہے، اوکھلا کا نہیں۔ اوکھلا کا ہوتا تو بہت بڑا ہوتا۔ تو جو جنگ بدر میں آیا ہے وہ بھی جنگ کا مجمع ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ تو کچھ بھی نہ مانو، یہ تو مانو کہ محمد 313 مرد لے کے آئے تھے تو 313 عورتیں بھی ہوں گی، 313 بچے بھی ہوں گے۔ لو جی 900 سے زیادہ مسلمان تو پہلی جنگ سے پہلے ہو گیا۔ تو جا کے مسلمانوں کو بتاؤ کہ یہ جو اسلام پھیلا ہے یہ لوہے کی تلوار سے نہیں، کردار محمد کی تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ جو پھیل رہا ہے، اب امام چلے، امام کوئی گفتگو نہیں کرتے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ امام بولیں۔ اترتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اب امام چلتے چلتے، جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ بتائیں گے، مشہد سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے نیشا پور، وہاں امام کے قدم کے نشان ہے، چشمہ ہے۔ جب امام مشہد پہنچے نا، مشہد 16,000 کا مجمع امام کے سامنے، 16,000 لوگوں نے امام کے اونٹ کو گھیر لیا۔ امام کو، امام اونٹ پہ بیٹھے ہوئے، اونٹ رکا، پردہ ہٹا، امام اترے، نماز پڑھی، کھانا کھایا، واپس اونٹ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کوئی بیان نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی کلام نہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کی، جا کے اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ اشارہ کیا سپاہیوں کو اونٹ لے کے چلو۔ اونٹ لے کے جیسے ہی سپاہی آگے بڑھے، 16,000 کا مجمع صفوں میں لائن سے، جانے نہیں دیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں جانے دو گے؟ نہیں جانے دیں گے۔ اب جو انہوں نے جواب دیا وہ تاریخ ساز تھا، ہم رضا کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ کہا پھر کیسے جانے چاہتے ہو؟ کہ ہماری ایک شرط ہے۔ کہ کیا؟ کہ پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے دور کا محمد بولتا کیسے ہے۔ آئے 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 آئے، ہمارے دور کا محمد بولتا کیسے؟ امام رضا پہلے بولیں۔ 16,000 میں روایت کہتی ہے ایک بھی خالی ہاتھ نہیں آیا، ایک بھی خالی ہاتھ نہیں آیا۔ ایک ہاتھ میں کاغذ، ایک ہاتھ میں قلم۔ دلی والوں تم سمجھے ہی نہیں تاریخ کتنی جلدی بدل گئی۔ کل محمد نے ایک قلم مانگا تھا، کوئی لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج 16,000 قلم، 16,000 کاغذ لوگ لے کے کھڑے ہیں کہ محمد بولتا کیسے۔ جب امام تک یہ بات پہنچی، امام نے اونٹ رکوایا، پردہ ہٹایا، چہرہ باہر نکالا۔ اب جو لوگوں نے چہرہ دیکھا، اللہ اکبر،
جس کے چہرے سے سورج شعائیں لے، جس کی ناک سے صراط مستقیم کا پتہ چلے، جس کی پیشانی پہ اسلام کے سورج کا مقدر کا سورج طلوع ہو، جس کے دانتوں سے سورج روشنی لے کے اٹھے، وہ چہرہ امام نے چہرہ باہر نکالا۔ 16,000 لوگوں کی 32,000 نگاہوں نے رضا کو دیکھا۔ بولیے امام رضا نے کہا سنو، میں نے سنا ہے اپنے بابا سے، انہوں 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 نے سنا ہے اپنے بابا سے، اور انہوں نے سنا ہے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے سنا ہے جبرائیل سے، جبرائیل نے سنا ہے خدا سے۔ کیا سنا ہے؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ میرے بابا نے مجھ سے بتایا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا نجات پا گیا، جو اس میں آ گیا نجات پا گیا، جو اس میں آ گیا نجات پا گیا۔ یہ کہہ کے امام نے پردہ کھینچا، اشارہ کیا اونٹ آگے بڑھاؤ، اونٹ آگے بڑھا۔ 16,000 لوگ اپنی باتوں میں خوش کوہنی مار کے کہہ رہے تھے میں بھی بچ گیا، تو بھی بچ گیا، وہ بھی بچ گیا، یہ بھی بچ گیا، ادھر والا بچا ادھر والا بچا۔ اچانک امام نے کہا اونٹ کو روکو، اونٹ پھر رکا، پردہ پھر ہٹا۔ امام نے کہا پر ایک شرط ہے، کہ کیا؟ کہ دل میں علی ہو۔ سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ شیعہ نہیں، خدا کی قسم شیعہ نہیں، سنی علماء نے لکھا کہ جو سلسلہ رضا نے بیان کیا نا، میرے باپ نے، ان کے باپ نے، ان کے باپ نے، اگر یہ سلسلہ کسی پاگل پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے وہ صحیح ہو جائے۔ کہاں بیٹھے؟ سلسلہ اتنا مضبوط ہے، سلسلہ دو ہی کے تو سلسلے مضبوط ہیں روایتوں میں، یا اس کا یا غدیر کا۔ غدیر میں بھی کوئی یہ نہیں کہتا، کوئی غلط راوی نہیں، سب کہتے ہیں سب نے سنا، سب نے سنا۔ سلسلۃ الذہب امام چلے۔ اچھا 16,000 امام نے بلایا، ان میں سے ایک کو بلایا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ تھوڑی تھا کہ پہلے ڈال دے میں آ رہا ہوں جمع ہو جائیں، نہیں، کسی کو نہیں بلایا، ایک کو بھی نہیں بلایا۔ 16,000 پہنچ گئے۔ یہ کیسے پہنچے؟ شیعہ یہ غلط کہتے ہیں، بغیر بلائے کیسے پہنچ گئے؟ خدا کی قسم شیعہ غلط نہیں کہتے، اگر دیکھنا ہے نا بغیر بلائے کیسے جاتے ہیں، 40 پہ چل، نہیں پہنچے۔ 40 کا مجمع دیکھ کے پوچھ تمہیں بلایا، خط لکھا؟ نہیں، پھر بھی لوگ جا رہے ہیں۔ امام آگے بڑھے، آ گئے امام مشہد میں، امام مشہد میں آ گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا رضا آ گئے ہیں، اس نے کہا کل دربار میں لے کے آؤ، دربار میں۔ اچھا مامون جو تھا نا وہ کالے کپڑے پہنتا تھا مکمل، ہمارے یہاں کالا لباس پہننا مکروہ ہے، غم کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نماز بھی اس میں صحیح نہیں ہے اگر پورا کالا لباس پہنو، وہ کالے کپڑے پہنتا تھا۔ اچھا چونکہ بادشاہ کالے پہنتا تھا تو لوگ اس کی خوشی میں خود کالے پہنتے تھے تاکہ بادشاہ کو لگے کہ سارے میرے رنگ میں رنگے ہیں۔ بھائی ہمارا بھی تو یہی مزاج ہے کہ جس کی پارٹی جیتی اسی کا جھنڈا گاڑی پہ، یہی ہوتا۔ بھاجپا جیتی بھاجپا، کانگریس جیتی کانگریس، آپ جیتی آپ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی اس پارٹی کے ہیں۔ وہاں بھی یہی تھا کہ بادشاہ کالے پہنتا تھا تو سارے لوگ کالے پہنتے تھے۔ اب جس دن امام کو کہا نا آج امام آئیں گے، سب سے پہلے بادشاہ پہنچا دیکھنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے دیکھتا ہوں پہلے کون آتا ہے، جا کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ پہنتا تھا کالے، امام رضا کا ماما تھا ہرا۔ پہلا آدمی آیا ہرے کپڑوں میں، دوسرا آیا ہرے میں، تیسرا آیا ہرے میں، چوتھا آیا ہرے میں، پانچواں، اور آخر تک سب ہرے میں۔ اس نے کہا فضل بن ربی سے پوچھوں گا جو اس کا ایڈوائزر تھا، جب وہ آیا وہ بھی ہرے میں۔ اس نے کہا تم سارے ہرے پہن کے آئے ہو، یہ ہرے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا وہ جو آ رہا ہے نا وہ ہرے میں۔ اس نے کہا اس نے تم سے کہا کہ ہرا پہن کے آنا؟ اس نے کہا بادشاہ یہی تو سوچ کے پوری رات نہیں سو پایا، ابھی تو وہ بولا نہیں، ان کے لباس بدل دیے۔ آئے ہائے آئے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
کہ بھائی طاقت میرے اندر ایکسٹرا نہیں ہے، میں نہیں لگا سکتا۔ کل بھی میں نے 2 مہینے سے پڑھی ہے، صبح بھوپال پڑھی، اب آؤں صبح پھر پڑھنا۔ آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو میں اور تیزی سے آگے بڑھوں، تھوڑا ساتھ صلوات پڑھیں مرموم۔ جلدی امام آ گئے دربار میں، بیٹھ گئے۔ اب جو امام آئے، اب مجمع ایک دوسرے امام کو دیکھنے کے لیے، امام کو چومنے کے لیے، امام کو چھونے کے لیے امام آ گئے مختصر طریقے سے۔ بادشاہ نے جب امام آ گئے ہیں مشہد، تو امام کو 2 آفر دیے، 2 آفر۔ پہلا آفر یہ دیا کہ آپ میری ولی عہدی قبول کیجئے، میرے کیبنیٹ میں آئیے۔ پہلی کیا کہا؟ آپ میرے ولی عہد بن جائیے۔ امام رضا سے کس نے کہا؟ مامون نے۔ اب خدا کرے جملہ میں تم تک پہنچا دوں، ورنہ ہیرے جلا کے آلو کوئی نہیں ابالتا، پھر میں کہہ رہا ہوں۔ پہلا ولی عہدی قبول کی۔ دوسرا کیا کیا؟ دوسرا کہنے لگا پہلے تو ولی عہدی قبول کیجئے، دوسرا میری بیٹی سے شادی کیجئے، میری بیٹی سے آپ شادی کریں۔ بھئی یہ بھی تاریخ کا عجیب و غریب منظر ہے کہ ہر دور کے مامون نے چاہا کہ اس کے دور کی بیٹی، اس کی بیٹی اس کے دور کے محمد کے گھر میں جائے۔ ہر دور کا مامون چاہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے دور کے محمد کے گھر میں جائے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، ہم ولی عہدی قبول کر۔ اب ولی عہدی کا قبول ہونا تھا، یہ تو قیامت ہو گئی، لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا۔ امام ولی عہد بن گئے، امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ قاتل ہے، ظالم ہے، دشمن ہے، امام کو پسند نہیں کرتا، امام ولی عہد بن گئے۔ اب کیا بچا؟ امام بھی حکومت کے آدمی ہو گئے۔ اب ہماری قوم میں تبصرے کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، تبصرہ کسی سے کسی پہ کرا لیجیے۔ ہماری گلی میں کھڑا ہونے والا بچہ جو ہے سیستانی صاحب پہ تبصرہ کر رہا ہے، خامنائی صاحب پہ تبصرہ، کیونکہ اس نے زندگی بھر تبصرہ ہی دیکھا ہے۔ قبرستان میں جاتے ہیں تو مردے پہ تبصرہ، مسجد میں آتے ہیں تو افطاری پہ تبصرہ، مجلس میں آئے تو تبرک پہ تبصرہ ہے، تبصرے۔ وہ سنتے سنتے اتنا تبصرہ کرنے لگا کہ گلی میں کھڑو کے سیستانی صاحب پہ تبصرہ کر رہا، کیونکہ اس نے تبصرہ دیکھا۔ انہوں نے کہا بھائی کیا کریں، لوگ تبصرے کر رہے ہیں، امام کو ایسا۔ اب امام کیسے بتائیں کہ بھئی یہ ولی عہد میں خود نہیں بنا، اس نے زبردستی بنایا، کیسے بتائیں؟ اب جو امام نے حکمت عملی پیش کی وہ سنیے گا۔ امام مسجد میں بیٹھے، لوگ دور دور بیٹھے ہیں، امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی دیر میں ایک آدمی آ گیا، 2 آدمی امام کے سامنے آ گئے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ امام نے کہا کہیں باہر کے نظر آتے ہو؟ اس نے کہا مولا ہم تو مدینے سے آئے۔ امام نے کہا اچھا مدینے سے آئے، پردیس میں اپنے یہاں کا آدمی مل جائے، کیا کہنے؟ امام نے کہا اچھا تمہارا استقبال، کب چلے تھے؟ کہا مولا فلاں دن چلے تھے۔ دونوں ساتھ چلے؟ ہاں مولا دونوں ساتھ چلے۔ پھر کہاں رکے؟ کہا فلاں منزل پہ رکے۔ دونوں ساتھ رکے؟ ہاں مولا دونوں ساتھ رکے۔ کیمپ کس کا تھا؟ الگ الگ؟ کہ نہیں، تمبو بھی ایک تھا، کیمپ بھی الگ تھا۔ ساتھ ساتھ چلتے چلتے یہاں آ گئے، مولا یہاں بھی ایک ہی کمرے میں رکے ہوئے ہیں، کب تک رہو گے؟ کہ فلاں تاریخ تک۔ پھر کہ دونوں ساتھ جائیں گے، ساتھ آئے، ساتھ رہے، ساتھ کھایا، ساتھ پیا، ساتھ سوئے اور ساتھ واپس جائیں گے۔ دونوں کا سوال پوزیشن سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ او مولا ایک مسئلہ ہے۔ کہ کیا؟ یہ بتائیے ہم نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں؟ قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں؟ امام نے مسکرا کے کہا سنو، تم قصر پڑھو گے تم پوری پڑھو گے، خدا کی قسم اگر یہ مسئلہ کوئی مولوی صاحب بتا دیتا اگلے مہینے کی تنخواہ کٹ جاتی۔ رہبر صاحب اگر یہ مسئلہ بیچارہ کوئی مولوی صاحب بتا دیتا، اور ہم اسے تو مسئلہ نہیں آتا، یہ تو صورت دیکھ کے تو مسئلہ بتا رہا ہے، اس سے دوستی ہے کہہ رہا قصر، اس سے دوستی نہیں سن۔ اور امام یہ مسئلہ بتا کے اٹھ کے چلے گئے۔ آپ تو ہنگامہ، پھر دونوں ایک ہی پوزیشن پہ ہیں، دونوں کو مسئلہ الگ الگ۔ وہ سوال یاد ہے امام نے ولی عہدی کیوں قبول کی ہے؟ ایک کو کہا قصر، ایک کو کہا پورا، ایک شخص پیچھے پیچھے دوڑا ہوا، مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ مولا جب مسئلہ ایک تھا تو جواب 2 کیوں تھی؟ امام نے کہا کیونکہ نیتیں 2 تھیں۔ آئے 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 آئے، نیتیں 2 تھیں، تجھے نہیں معلوم، تو شریعت نہیں جانتا، چونکہ شریعت میرے گھر میں گھٹنیوں چلی ہے، مجھے معلوم ہے کہ حکم شریعت کیا ہے۔ کہ کیا مولا؟ کہ سن، اگر انسان خیر کی نیت سے نکلتا ہے تو نماز قصر ہوتی ہے، شر کی وجہ سے نکلتا ہے نماز پوری رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں مثال دوں،
مثلاً جو کہ پورے کی مجلس ہو رہی ہے بگرے کی، ایک صاحب گھر سے نکلے 4 دن مجلس سے کروں گا نماز قصر، ایک صاحب نکلے گھر سے بھائی سب آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ایک بھی بٹوا نہیں رہنے دوں گا، ایک کا بھی نہیں رہنے دوں گا، سب صاف، اب نماز قصر نہیں ہے، اب پوری ہے، سمجھے آپ؟ نیت اچھی تو نماز قصر، نیت بری تو نماز پوری۔ اس نے کہا مولا کب یہ اس سے جا کے پوچھ جسے پوری بتائی اس کی نیت کیا تھی، جسے آدھی بتائی اس کی نیت کیا تھی۔ پہلے وہ آدھی والے کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی کیوں آئے ہو یہاں، کوئی کام وام، کسی تجارت؟ اس نے کہا ہمارا اس شہر میں کیا ہے، کہا کیا، کہ یہ تو امام ہیں جن کی زیارت کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب نیت ٹھیک تھی۔ پھر دوسرے والے کے پاس پہنچا جسے پوری بتائی تھی، اس کے پاس جا کے لگا آپ کیسے آئے، کہنے لگا میں کیا، میرا تو کوئی پروگرام نہیں، یہ کہنے لگا میں امام سے مل لوں، میرے بھی دل میں آیا چلو میں بھی بادشاہ سے مل لیتا ہوں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، امام نے ایک مسئلے میں بتایا حکومت اور ہے امامت اور ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد حکومت اور ہے امامت اور ہے۔ امام بیٹھ گئے مسجد میں، اب لوگوں کو پتہ چلا اوہو امام اسے اچھا نہیں سمجھتے، اگر امام کی نظر میں بادشاہ صحیح ہوتا تو اس کی نماز بھی قصر ہوتی، اس کی نماز بھی قصر ہوتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اب کیا ہوا، اب یہ ہوا کہ بادشاہ بیٹھتا تھا دربار میں، امام بیٹھتے تھے مسجد میں، کیفیت عجیب ہونے لگی، دربار کا مجمع گھٹنے لگا، مسجد کا مجمع بڑھنے لگا۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، مصلی کا مجمع بڑھنے لگا، تخت کا مجمع گھٹنے لگا۔ اچھا ہر دور میں تخت کا اور مصلی کا مقابلہ رہا ہے۔ جب امام خمینی انقلاب لائے نا تو دنیا کے 3 بڑے لیڈر جو مسلم لیڈر تھے امام خمینی سے ملنے پہنچے۔ امام خمینی اپنا 6x6 کے کمرے میں بیٹھے تھے، زمین پہ ہنسنے لگے، کہنے لگے زمین پہ بیٹھے ہو، اتنا بڑا انقلاب لا کے بھی تمہیں تو تخت پہ بیٹھنا چاہیے تھا۔ امام نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جسے میں اپنا امام مانتا ہوں نا اس نے کہا ہے زمین پہ بیٹھا کرو، کیونکہ زمین پہ بیٹھنے والے کو گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ آئے 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 آئے، زمین پہ گرنے بیٹھنے والے کو گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تو پھر قالین پہ بیٹھ جاتے، مصلی پہ کیوں بیٹھو؟ امام نے مسکرا کے جواب دیا اس لیے کیونکہ میں نے اسی مصلی پہ بیٹھ کے اس تخت والے کو بھگایا ہے۔ یاد رکھیے گا امام خمینی کا سب سے بڑا احسان شیعت پر یہ ہے کہ امام خمینی نے شیعت میں سیاست کا شعور پیدا کیا ہے۔ امام خمینی نے بتایا کہ سیاست دین سے الگ نہیں ہے، دین کا حصہ ہے، اور امام خمینی نے لوگوں کو بتایا کہ قوم کو سیاست میں ہونا چاہیے، قوم کو سیاست میں ہونا چاہیے، قوم کو سیاست میں ہونا چاہیے۔ مگر اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اب وہی خاموش رہے گا جہاں پانی جائے گا۔ کیا کہا امام خمینی نے؟ کہا قوم کو سیاست میں ہونا چاہیے، لفظ بدل رہا ہوں، قوم کو سیاست میں ہونا چاہیے، قوم میں سیاست نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری قوم سیاست میں نہیں ہے، قوم میں سیاست ہے، تبرک پہ سیاست، مجلس پہ سیاست، عزاداری پہ سیاست، شبداری پہ سیاست، پوسٹر پہ سیاست، ہر جگہ سیاست۔ بھیا قوم میں سیاست نہ کر، قوم کو سیاست میں لے کے جا۔ ہماری پرابلم ہے ہم نے ابھی تک اسلام کے نصاب سیاست کو نہیں سمجھا۔ ہم نے امامت نے جو ہمیں نصاب سیاست دیا ہے کسی کے پاس نہیں۔ ایک جملہ کہہ کے یہ امام رضا سے ہٹ کے الگ جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ ایک بات آپ تک پہنچ جائے۔ امام ہمارے یہاں جو امامت نے شعور سیاست دیا ہے خدا کی قسم دنیا کسی قوم کے پاس نہیں۔ آپ جائیے وہ خط پڑھیں جو امام نے مالک اشتر کو لکھا ہے، وہ مختلف چاپ میں ہے، کسی نے 34 صفحوں پہ لکھا ہے، کسی نے 35 پہ لکھا ہے، کسی نے 30 پہ۔ آج کے دور میں یعنی آج کے دور میں بھی اگر وہ خط لکھا جائے ڈھنگ سے خط جلی میں تو 34 صفحوں پہ لکھا ہے امام نے وہ خط، جو مالک اشتر کو لکھنے والا علی، جس کے لیے لکھا جا رہا ہے مالک اشتر۔ مگر علی کا کمال یہ تھا کہ اس 34 صفحوں میں علی نے ایک بھی آیت نہیں لکھی۔ کیا علی کو آیت نہیں آتی تھی؟ آتی تھی مگر نہیں لکھی۔ کیوں نہیں آتی تھی؟ امام نے خط لکھا مالک
اگر دوران حکومت تمہیں نماز پڑھانے کا موقع ملے تو اتنی جلدی پڑھانا کہ پیچھے والوں کو پتہ نہ چلے کب شروع ہو گئی کب ختم. اس لیے کہ ضروری نہیں کہ پچھلی صف میں سب جوان ہو سکتا ہے کچھ بیمار بھی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لاغر ہو سکتا ہے کچھ ضعیف ہو. سنو مالک, اگر دوران حکومت تمہارے دروازے پر سوالی آ جائیں, ایک امیر ایک غریب, تو جس لہجے میں امیر سے بات کرنا اسی لہجے میں غریب سے بات کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر کے لیے لہجہ نرم ہوتا چلا جائے اور غریب کے لیے لہجہ سخت ہوتا چلا جائے. مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لہجے کی گرمی کو دیکھ کر آنے والا سوالی سوال بھول جائے. امام لکھ رہے ہیں, امام نے ایک بھی آیت نہیں لکھی. بھئی آیت کیوں نہیں, اب ہم پوچھ رہے ہیں کیوں لکھی, کیوں نہیں لکھی آیت, بتائیں گے آپ؟ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن سمجھ میں نہ آتا, علماء نہ ہوتے تو کلام معصوم سمجھ میں نہ آتا. کیوں؟ اب کیوں نہیں, اب میں بتاؤں گا آپ کو کیوں نہیں لکھی آیت. جس وقت امام خمینی انقلاب لائے اور پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا, مولوی انقلاب لے آیا, یہ کیسے حکومت چلائے گا, دنیا کے ہر آدمی نے رجوع کیا, کوئی حکومت کا نصاب ہے نہیں. کیا ہے؟ کہ نہیں, ہمارے پاس ایک اپنا نصاب ہے. کیا کہ خط. آج بھی دنیا کے جو بڑے لیڈر آیت اللہ خامنہئی اور آیت اللہ سیستانی کے سامنے جاتے ہیں ملاقات کے لیے, انہیں ان کی زبان میں وہ خط ترجمہ کر کے دیا جاتا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا, اگر علی اس دور میں اس خط میں آیت لکھ دیتے تو کیا کافروں کو یہ خط دیا جاتا؟ علی نے آیت نہ لکھ کے بتایا کہ میں یہ خط مسلمانوں کے امام کی حیثیت سے نہیں لکھ رہا ہوں, انسانیت کے امام کی حیثیت سے لکھ رہا ہوں. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی مجمع گھٹ رہا ہے. کس سے کہا؟ اپنے مشیر سے, فضل بن نبی سے. بھئی کیا ہو رہا ہے؟ امام کا مجمع بڑھ رہا ہے, میرا مجمع گھٹ رہا ہے. اس نے کہا اس لیے کیونکہ سارے مجمع کو پتہ چل گیا کہ تو فراڈ ہے, چیٹر ہے, تو نے دھوکہ دیا ہے امام کو ولی عہد بنا کے, اور دل میں امام کا دشمن, بغض, حسد. کہا تو پھر اب کوئی نہیں آئے گا تیرے پاس, یہ سارا مجمع امام کی طرف سے. اس نے کہا کچھ بھی کر مجمع کو روک لے. مجمع بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. مجمع آپ کے ساتھ ہے, آپ لیڈر ہیں, مجمع آپ کے ساتھ ہے, آپ کی ایک طاقت ہے. اس نے کہا سن, اگر تو مجمع کو روکنا چاہتا ہے تو کچھ ایسا کر کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ تو امام رضا کا دشمن نہیں, امام رضا کا دوست ہے. سوچتا رہا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, 1 ہفتہ گزر گیا. 1 ہفتے کے بعد اس نے بلایا, آؤ. تو کیا ہوا؟ کہ میں نے ایسا کام کیا ہے کہ اگر سامنے والا سورج ہاتھ پہ رکھ کے کہے گا نا, ہتھیلی پہ, کہ میں امام رضا کا دشمن ہوں, کوئی نہیں مانے گا. کہ کیوں؟ میں نے کام ہی ایسا کیا ہے. کہ کیا کرو؟ جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکال کے دے دیا. کیا کیا؟ یہ وہ فضیلت ہے جو امام علی کو بھی نہیں ملی, امام حسن کو بھی نہیں ملی, امام حسین کو بھی نہیں ملی, کسی امام کو نہیں ملی, صرف امام رضا کو ملی. وہ کیا ہے فضیلت؟ امام رضا کے نام کا سکہ چلا, امام رضا کے نام کا سکہ چلا, اور سکہ اپنوں نے نہیں چلایا, سکہ دشمن نے چلایا. اس سکے پہ لکھا تھا الرضا من آل محمد, وہ رضا جو آل محمد میں سے. آپ مشہد جاتے ہیں سکہ لاتے ہیں, بھائی مشہد جاتے ہیں کارڈ پہ سکہ, کس نے دیکھا ہے وہ سکہ؟ کس نے دیکھا؟ ذرا ہاتھ اٹھائے. بھائی سکہ کارڈ پہ لگا ہوا آتا ہے, نجف سے نہیں آتا, کربلا سے نہیں آتا, سامرا سے نہیں آتا, کازمین سے نہیں آتا. سکہ کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ جس کا چلا ہے اس کا آ رہا ہے. سکہ چلا. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا آپ کوئی مانے گا ہی نہیں, حکومت ہماری ہے, کرنسی ان کی ہے. بھائی پہلا کام تو, اچھا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کرنسی کا چلانا کتنا سخت ہے؟ بہت سخت ہے نا. پہلے اپنی روکو پھر ان کی چلاؤ. کہاں دیکھیں ایک سکہ جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں, انہوں نے نکال کے دکھایا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ انہیں اچھا رکھے. پھر سنیے کیا کہا, سکہ. کہا بھائی اب تو ہاں یہ تو نے بڑا کام کر دیا, امام رضا کا سکہ, اب تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا نا کہ بادشاہ امام کا دشمن ہے. اس نے کہا اب کیا کروں؟ اس نے کہا ذرا جاؤ مارکیٹ میں گھوم کے آؤ, شہر میں پتہ کرو کیا حالات ہیں اس سکہ چلنے کے بعد. فضل بن ربی گیا, 3 دن کے بعد آیا, منہ لٹکا کے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا پتا کیا ہوا, کچھ بول. کوئی مر گیا, کیا ہوا؟ کہ حضور بہت غلط ہوا. تجھے کیا دیکھنے میں نے بھیجا تھا, کیا دیکھ کیا ہے؟ کہ آپ نے ہی تو کہا تھا یہ دیکھ کے آؤں سکہ چلنے کے بعد مارکیٹ میں حالات کیا ہیں. کہا وہی دیکھ کے آؤں. کیا سب ختم ہو گیا, ہمارا دکان ہی ختم ہو گئی. کہنے کیا مطلب؟
کہنے لگے حضور آپ جائیے مارکیٹ میں، آپ کو پتہ چلے گا ماحول بالکل بدل چکا ہے. کیا؟ کہنے لگے پہلے حکومت کا سکہ تھا، اب سکے کی حکومت ہے. تمہارے سننے پہ سلام ہے، تمہاری خاموشی پہ سلام ہے. کیسے کیسے سن رہے ہو؟ پھر سنو. پہلے حکومت کا سکہ تھا، اب اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے حکومت کا سکہ، اب سکے. انہوں نے کہا سنیے جو میں دیکھ کے آیا ہوں وہ سنیے. کیا پہلے کے معاملات اور اب کے معاملات بالکل بدل چکے ہیں. کہا ہو کیا رہا ہے؟ کہا بھائی ہوتا کیا، جب کوئی مشتری، کوئی گاہک کسی دکان پہ جاتا ہے نا سامان لینے، تو پہلے دکاندار یہ پوچھتا ہے کس کا سکہ لایا ہے، حکومت کا یا امامت کا؟ آئے ہائے آئے ہائے، حکومت کا سکہ. ابھی تک آپ نے وہاں آ کے بھی سنا جہاں سننا تھا، مگر میں لے کے جاؤں گا وہاں تک، ٹھیک ہے نا؟ حکومت کا یا امامت کا؟ اگر وہ کہتا ہے حکومت کا لایا ہوں تو اس کے تاثر یہ ہوتے ہیں لا دے گلے میں ڈالتا ہے. اور اگر وہ کہہ دیتا ہے امامت والا تو کہتا ہے رک جا وضو کر کے آ رہا ہوں. پھر دونوں ہاتھ پھیلا کے سکہ لیتا ہے، سکہ لے کے گھر جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے جہاں قرآن رکھا ہے وہاں رکھنا، اس لیے کہ جب تک یہ سکہ تیرے گھر میں رہے گا گھر سے برکت جائے گی نہیں، گھر میں نحوست آئے گی نہیں. سلام برابر محمد لے. 10 منٹ 10 سے 15 منٹ میں اس ختم کر دوں گا. تھوڑی سی اپنی طاقت کو جمع کریں تاکہ میری بات آپ تک پہنچے. کہ لو بھائی ماحول بالکل بدل گیا. کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے وہ وہاں رکھوا کے آتا ہے گھر میں، پھر آتا ہے اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بھائی پوری دکان میں کوئی سامان اس سکے کے برابر نہیں. پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سکہ مجھے دے دیا، دکان حاضر ہے، جو چاہے لے جا. اس نے کہا بھیا اگر ایسا ہوا تو مارکیٹ تو لوٹ جائے گی، لوگ ایک سکہ دے کے ساری مارکیٹ لوٹ کے لے جائیں گے. اس نے کہا تو ان علی والوں کا مزاج سمجھا ہی نہیں. میں تجھے یہی تو بتانا چاہتا ہوں یہ علی والے لوٹنے کے عادی نہیں ہیں، یہ لٹانے کے عادی ہیں. پھر سب بدل چکا ہے. ہمارے یہاں 5 کا سکہ 5 کا سامان، 10 کا سکہ 10 کا سامان، 20 کا سکہ. امام رضا والے کی تو سکے کی بات ہی الگ. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے یہ سکہ روک لے ورنہ جو حکومت چل رہی ہے نا سب ختم. آج سکہ ان کا ہے، کل کو تخت پہ بھی یہی ہوگا. اب اس کا بھی بہترین تجربہ آپ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. سکہ چلانا اور چلا کے روکنا. بھائی سکہ چلانا، چلا کے روکنا آپ سے زیادہ تجربہ کسی کو ہے؟ پہلے تو سکہ چلانا بہت مشکل، پھر چلا ہوا سکہ کچھ دنوں کے بعد. اب جو نہیں سمجھا وہ پڑوسی سے پوچھ لے کہ حسین کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سکہ چلانا مشکل، پھر سکہ چلا کے روکنا اور مشکل. اس نے کہا سکہ روکو. اس نے کہا یہ نہیں رکتا، چل گیا. اس نے کہا روکو، اگر یہ سکہ نہ رکا حکومت برباد، ختم، تباہ ہو جائے گا، تو تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کا سکہ اس کی حکومت. اس نے کہا میں نے پروگرام بنا لیا، 1 دن میں سکہ روک دوں گا، 1 دن میں سارے سکے واپس. اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں پروگرام بتا رہا ہوں. کہ کیا؟ کہ پوری حکومت میں اعلان کر دے جو رضا کا 1 لائے گا حکومت کے 10 لے جائے گا، جو رضا کا 1 لائے گا حکومت کے 10 لے جائے گا، جو رضا کا 1 لائے گا حکومت کے 10 لے جائے گا. فضل بن ربی نے کہا اب مجھے تیری عقل سمجھ میں آ گئی. جو کام رضا کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود کر رہا ہے. کہ کیا؟ کہ جب تو اپنے سکے 10 دے گا، رضا کا 1 لے گا، قوم کے ہر بچے کو پتہ چل جائے گا حکومت کے 10 اور امامت کا 1 برابر ہے. حکومت کے 10 اور امامت کا 1 برابر ہے. ایسے نہیں، کچھ اور پروگرام بنا. اس نے کہا مال زیادہ دیں گے، 5 میں 100 کا سامان دیں گے، لے لو. تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ مال کے لالچ میں آ جائیں گے، سامان زیادہ مل رہا. اس نے کہا ہوش میں آ، یہ دروازہ وہ ہے جس کے نوکر ابو ذر ہیں. اس نے کہا پھر بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے سکہ؟ اچھا یاد رکھیے گا یہ تاریخ کی بدقسمتی رہی ہے کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ کم عقل والے رہے ہیں، کم چالاک رہے ہیں. وزیر زیادہ رہا ہے، وزیر چالاک. میں چالاک کہہ رہا ہوں، عقل مند نہیں کہہ رہا ہوں.
اس لیے کہ عقل ہوتی وہاں ہے جہاں علی ہو، جہاں علی نہیں ہوتا وہاں عقل نہیں ہوتی۔ دلیل تو 9 لاکھ چالاک تھے، عقل والے نہیں تھے، ایک تھا وہی نکل کے ادھر آ گیا، ایک تھا وہی نکل کے ادھر آ گیا۔ اس نے کہا سکہ روک، اس نے کہا روک لیتے، کوئی بات نہیں سکہ روکیں گے۔ کیسے روکیں گے؟ اس نے کہا میں اعلان کرتا ہوں، آج ہے 11 تاریخ، 12 13 14 3 دن کا ٹائم دے دو، 14 تاریخ تک سب سکے جمع کر دیں، ورنہ اگر 14 تاریخ کے بعد کسی کے پاس سے بھی ایک سکہ مل گیا، پرسش نہیں ہوگی، پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، سیدھی گردن مار دوں گا، کوئی پرسن، ختم کہانی ختم۔ لوگ جان کے خوف سے لا دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ حضور سکے کہاں جمع کریں؟ بینک تھوڑی ہے کہ وہاں جا کے جمع کریں۔ کہنے لگے ہر چوراہے پہ سپاہی بٹھا دو تشت لے کے، لوگ لائیں گے تشت میں سکے رکھ دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلی تاریخ آئی 12، سپاہی تشت لے کے گئے، شام ہو گئی، فضل بن ربی بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے پوچھا سکے آئے؟ اس نے کہا حضور تشت آئے، سپاہی آئے، سکے نہیں آئے۔ اس نے کہا 2 دن ہیں، کوئی بات نہیں، اگلا دن ہوگا۔ سورج نکلا، سپاہی پھر گئے، شام ہوئی، سپاہی پھر واپس آئے، پھر پوچھا فضل بن ربی سے سکے آئے؟ اس نے کہا حضور آج سپاہی آئے، نہ تشت آئے نہ سکے آئے۔ ارے اس نے کہا گھبرانی، کل کا دن اور کل آ جائیں گے سب کے، ابھی سب خوف زدہ ہیں، کیا کریں سوچ رہے ہیں۔ تیسرا دن ہوا، پھر بادشاہ نے پوچھا آج سکے آئے؟ اس نے کہا حضور کیا سناؤں، نہ سکے آئے نہ تشت آئے نہ سپاہی آئے۔ اس نے کہا اب یہ ٹینشن ہے، رضا سکے بھی لے گیا سپاہی بھی لے گیا، بس سکہ گیا کہاں؟ مارکیٹ میں سکہ نہیں، دکان میں سکہ نہیں، گلے میں سکہ نہیں، تجوری میں سکہ نہیں، پاس میں سکہ نہیں، پرس میں سکہ نہیں، والیٹ میں سکہ، سکے کہاں ہیں؟ سکے جمع تو ہوئے مگر حکومت والے کے پاس نہیں، سکے والے کے پاس۔ سارے لوگوں نے سکے جمع کیے اور امام رضا کے پاس لے آئے، مولا یہ رکھیے۔ امام نے کہا ہمیں ضرورت نہیں، کہنے لگے ضرورت ہمیں بھی نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ ہمیں جمع کرنے تھے مگر ہم نے اسے نہیں دیے، ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ امام نے کہا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کہ اس لیے تاکہ فدق کا کچھ تو واپس آئے۔ فدق کا کچھ تو واپس آئے، کم سے کم کچھ تو ملے۔ امام نے کہا تم سکے کیوں لائے؟ اس نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے، کل ہے آخری دن، آج آخری، کل کے بعد جس کے دکان سے، جس کے مکان سے، جس کے پاس سے سکہ مل گیا گردن مار دے گا بغیر پوچھے تاچھے۔ امام نے کہا اچھا۔ امام کھڑے ہوئے، میری طرف دیکھیے گا جوان، امام کھڑے ہوئے، امام کی کمر پہ ایک پٹکا بندھا ہوا تھا۔ پٹکا سمجھتے ہیں؟ پرانے زمانے میں آج بھی ہمارے بزرگ علماء کمر پہ ایک پٹکا باندھ لیتے، کپڑا ہرے رنگ کا۔ امام نے وہ پٹکا کھولا، زمین پہ بیٹھے، خنجر نکالا، اپنے خنجر سے اس پٹکے کی کترے بنائی اور ساری کترے بنا کے امام نے ایک طرف رکھی، ساری کترے بنا کے امام نے ایک طرف رکھی اور امام زمین پہ بیٹھ گئے۔ ایک گھٹنا زمین پہ رکھا، ایک گھٹنا اٹھایا، کتر اٹھائی امام نے یہاں، سکہ اٹھا کے کتر میں رکھا، گرا باندھ دی۔ امام ایک ایک سکہ اٹھاتے رہے، کتر میں باندھتے رہے، رکھتے رہے۔ جب سارے سکے کتر میں بن گئے، امام منبر پہ گئے اور جا کے آواز دینا شروع کی، فلاں ابن فلاں سکہ لے جا، فلاں ابن فلاں سکہ لے جا، فلاں ابن فلاں سکہ لے جا، فلاں ابن فلاں سکہ لے جا۔ جس کے سامنے ابن فلاں نہیں آیا سکہ نہیں ملا، جس کے سامنے ابن فلاں نہیں آیا سکہ نہیں ملا۔ سب کے ہاتھ میں سکے، سب کو سکہ مل گیا، سب کھڑے ہو گئے۔ امام منبر پہ کھڑے، کہا سکہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کتر میں۔ کتر کہاں ہے؟ کہا ہاتھ میں۔ اب جو ہاتھ اٹھایا سکہ مٹھی میں، کتر باہر، اب سب کتر لے گئے۔ امام نے کہا سب کے پاس سکہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ایک صاحب آگے بڑھے، بھولا شیعہ، سیدھا شیعہ، امام کے پاس آ کے لگا مولا کتر میں تو باندھ دیا، اب یہ بتائیے اسے دفنائیں، گاڑیں، پانی میں بہائیں، دریا میں ڈبائیں، کیا کریں؟ امام نے کہا کچھ نہ کرو، اس کو لے جا کے سیدھے ہاتھ پہ باندھ لو، سیدھے ہاتھ پہ باندھو۔ اس نے کہا مولا شاید آپ نے غور سے نہیں سنا، کل کے بعد آج کے بعد دکان سے ملا تو مرا، پرس سے ملا تو مارا گیا،
گھر سے ملا تو مارا گیا، تجوری میں ملا تو مارا گیا، والیٹ میں ملا تو مارا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ اعلان باندھ لوں، سب کے سامنے باندھ لوں۔ امام نے کہا ہم تجھے یہی تو بتا رہے ہیں، یاد رکھ آج سے لے کر قیامت تک جو سکہ بھی ہم سے منسوب ہو کے تمہارے بازو پہ بن جائے گا، امام ضامن ہو جائے گا۔ امام ضامن ہو جائے گا۔ سنو جوانو، بزرگوں کے لیے میرے پاس نہیں ہے، سنو تمہیں کہہ رہا ہوں، شیعت میں کوئی چیز بھی بھرتی کی نہیں ہے، کیونکہ اس مذہب میں ہولووں کی انٹری نہیں ہے، بے وقوفوں کو داخلہ نہیں ملتا ہے۔ اس میں جو چیز رکھی گئی ہے اس کی ایک تاریخ ہے۔ میں نے پڑھ دیا واقعہ، تم نے سن لیا، اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کسے یقین ہے کہ سکہ حفاظت کرتا ہے تمہیں یقین؟ آپ کو یقین ہے؟ آپ کو یقین ہے؟ اچھا جو چپ بیٹھے ہیں انہیں یقین نہیں ہے؟ یقین ہے؟ کیسے یقین کر رہے ہیں؟ سکہ رضا والا تھوڑی ہے، سکہ تو گاندھی کا ہے، کام رضا والے کا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے ایک جملہ کہا تھا، جو سکہ بھی ہم سے منسوب ہوگا، کمال سکے کا نہیں ہے، کمال منسوب ہونے کا ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ کپڑا تو ہم نے لیا ہے، بنایا یہاں ہے، منسوب وہاں کیا ہے۔ چاندی ہماری ہے، پنجہ ہم نے بنایا، منسوب وہاں سے کر دیا۔ ممبر ہم نے بنایا، منسوب وہاں سے کر دیا۔ اب کیا ہے؟ اب سکے کی تاثیر دیکھیے، گاندھی والا بنے گا تو کام، امریکہ والا بنے گا تو کام، جہاں والا بنے گا۔ اب اس سکے نے کتنا کام کیا یہ دیکھیے، اس سکے نے کام یہ کیا، آپ ڈاکٹر کے جا رہے ہیں سکہ بن رہا ہے، سرجری کے لیے جا رہے ہیں سکہ بن رہا ہے، آپریشن کے لیے جا رہے ہیں سکہ بن رہا ہے، عدالت میں جا رہے ہیں سکہ بن رہا ہے، کہیں بھی جا رہے ہیں سکہ، پردیس حد ہو گئی، نکاح کے لیے جا رہے ہیں سکہ، منگنی کے لیے جا رہے ہیں سکہ، رشتے کے لیے جا رہے ہیں سکہ ہے، دوستی میں جا رہے ہیں سکہ، سفر کے لیے جا رہے ہیں سکہ، جہاں چلے سکہ، ہر گھر میں رواج ہے، ہر گھر میں رواج، سکے پہ سکہ، سکے پہ سکہ۔ میں چلا مجلس پڑھنے، میں نے کہا دلی جا رہا ہوں، بہن سکہ لے کے آ گئی۔ میں لکھنؤ جا رہا ہوں، بہن سکہ لے کے آ گئی۔ میں نے کہا میں وہاں جا رہا ہوں، سکہ لے کے آ گئی۔ مجھے جانا پڑا باہر، میں نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں زیارت کے لیے، بہن پھر سکہ لے کے آ گئی۔ میں نے کہا اب کیوں باندھ رہی ہے؟ کہ کیوں؟ میں نے کہا اب زمین پہ تھوڑی چلنا ہے، اب ہوا میں اڑنا ہے، یہ سکہ وہاں کیا کرے گا؟ اس نے کہا بھیا تجھے نہیں پتا، یہ اکیلا امامت کا سکہ ہے جو یہاں بھی چلتا ہے جو وہاں بھی چلتا ہے۔ یہ امامت کا سکہ ہے، بکھر کے نہیں مل کے۔ سکہ ہے، یہ امامت کا سکہ ہے، یہ ولایت کا سکہ ہے، یہ طہارت کا سکہ ہے، یہ شرافت کا سکہ ہے، یہ غدیر کا سکہ ہے، یہ ظہور کا سکہ ہے، جو یہاں بھی چل رہا ہے جو وہاں بھی چل رہا ہے۔ خدا کی قسم کوشش کیا کرو، جب تمہارا مولوی مجلس پڑھنا ہے اسے پہلے کہو آ رہا ہے تو پوری مجلس فلاح امام پہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ تمہیں فخر حاصل ہے کہ تمہارا کوئی بھی امام دوسرے امام سے کم نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی واحد قوم تم ہی ہو کہ جس کا پہلا بھی کعبے سے آیا، جس کا آخری بھی کعبے سے آیا۔ یہ شرف تمہیں حاصل ہے۔ امام رضا کل شب شہادت ہے، اللہ اکبر، شب شہادت۔ دنیا میں کچھ رشتے ہیں جو بڑے اہم رشتے ہیں، ان رشتوں میں پہلا رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹوں سے بڑی محبت کرتی ہے۔ دوسرا رشتہ ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ، باپ بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے، بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں نے سنا ہے، بتایا گیا کہ مرحوم کی 3 بیٹیاں ہیں، جانتے ہیں نبیوں نے دعا کی ہے پروردگار ہمیں ایک بیٹی دے دے، کیوں؟ تاکہ جنازے کی رونق ہو جائے۔ بیٹے مال کی زینت ہوتی ہیں،
ہوتے ہیں بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہیں. جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہوتی نا ان گھروں میں جنازے کی رونق نہیں ہوتی. خدا کی قسم جب بیٹی جنازے پہ آتی ہے نا محلے والوں کو پتہ چلتا ہے اس کی بیٹی آئی ہے. پتہ چلتا ہے. محلے والے کہتے ہیں اب اس کی فلاں بیٹی آئی. کیوں؟ اس کی چیخیں بتاتی ہے کہ میرے باپ کا جنازہ ہے. اس کا کیا بتا رہا ہے. خدا کی قسم بیٹی کہیں کی بھی ہو نا وہ روتی ضرور ہے باپ کے جنازے کو. میرا تو ایک جملہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے, اے میری بہنوں تمہارے لیے بڑا سخت تھا تمہارے باپ کا جانا, کیونکہ کوئی بھائی نہیں تھا. جو باپ ہوتا ہے وہی بھائی بن جاتا ہے. مگر جب تمہارا باپ اس دنیا سے گیا تم روئی تو لوگوں نے کلیجے سے لگایا ہوگا, لوگوں نے دلاسا دیا ہوگا. آؤ تمہیں میں ایک ایسی بیٹی دکھاؤں کہ جب وہ بیٹی کربلا میں روئی ہے نا تو اسے گلے سے نہیں لگایا گیا, اسے تماچے مارے گئے, اسے تازیانے مارے گئے, اسے اونٹ کی پشت سے باندھا گیا, اس پر ظلم کیے گئے. مولا تمہیں کو سوائے غم سرکار بات امام رضا کی شہادت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ, دوسرا رشتہ باپ اور بیٹی کا رشتہ, تیسرا اہم ترین رشتہ بھائی اور بہن کا رشتہ. بہنیں اپنے بھائیوں سے بڑی محبت کرتی ہیں. تاریخ میں کچھ بہنیں ہیں جن کا تذکرہ تاریخ نے کیا ہے. ایک حسین کی بہن, بہن کا نام زینب, بھائی کا نام حسین. ایک علی اکبر کی بہن, بہن کا نام سغرا, بھائی کا نام علی اکبر. ایک اصغر کی بہن نام سکینہ, اور ایک رضا کی بہن, بھائی کا نام علی رضا ہے, بہن کا نام معصومہ قم ہے. معصومہ قم بڑی فضیلت ہے, خدا کی قسم بہت فضیلت ہے حضرت معصومہ کی. جب آپ جائیں گے نا تو حرف جلی میں لکھا یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ. جانتے ہیں اہل بیت کے حرم کو قم کہا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس نے میری اس بہن کی زیارت کی وجبہ الجنہ, اس پر جنت واجب ہے. بڑی ہے. جو لوگ قم میں رہے وہ بتائیں گے جب قم میں پردیسیوں کو گھر کی یاد آتی ہے نا حرم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ماں نے آغوش میں لے لیا. اللہ اکبر. مولا تمہیں کو 2 یا 3 منٹ مجھے مصائب پڑھنا ہے, میں اسے رحمت تمام. امام موسی کاظم 7ویں امام کثیر العیال تھے, آپ کے خوب بیٹے تھے بیٹیاں تھیں, مگر اللہ اکبر حضرت معصومہ کا خاص تعلق تھا امام رضا. جب امام رضا مدینہ چھوڑ کے آ گئے نا بہن نے سونا بند کر دیا. ہائے میرا بھائی, ہائے میرا بھائی. بس ایک دن ایسا آیا کہ تمام اہل خانہ کو جمع کر کے کہا سامان سفر تیار کرو, میں اپنے بھائی سے مل کے آؤں گی. سامان سفر تیار کیا. حضرت معصومہ مدینے سے نکلی ہے, مگر تاریخ کی غربت سنتے ہو, ادھر معصومہ مدینے سے نکلی ہے, ادھر مشہد میں امام رضا کو زہر دے دیا گیا, امام رضا شہید ہو گئے. دیکھیں تاریخ میں 2 مصائب ایسے ہیں 2 اماموں کے جو ناقابل برداشت ہیں. ایک 7ویں امام, ایک امام حسین, جن کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. مگر خدا کی قسم کبھی تم نے حسین کی زیارت میں یہ کہہ کے سلام نہیں کیا اے غریب تجھ پہ سلام ہو, مگر جب رضا کی زیارت پر تو کہتے ہو السلام علیکم یا غریب الغرباء, اے غریب تجھ پہ سلام. روزے پہ جاؤ, گنبد سونے کا, دروازے سونے کے, دیواریں سونے کی, مگر پھر بھی غریب ہے. غریب جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس مال نہ ہو, غریب اسے کہتے جو اپنوں سے دور ہو, جو گھر والوں سے دور ہو, جو بہن بھائیوں سے دور ہو. امام رضا شہید ہو گئے, جناب معصومہ چلی ہیں. قم شیعوں کا شہر تھا, قم میں صف ماتم بچھ گئی, صف ماتم بچھا دی گئی. قم میں خواتین ماتم کرنے لگی. اہل قم نے اپنی چھتوں پہ کالے پرچم لگائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم رضا کے سوگ میں بیٹھے ہیں. سنو گے؟ مگر جب قم والوں کو پتہ چلا نا کہ رضا کی بہن آ رہی ہے, لوگ اپنی چھتوں پہ گئے, کالے جھنڈے اتار لیے, صفیں سمیت دی. پوچھا گیا یہ کیا کرو؟ کب پردیس سے بہن آ رہی ہے, اگر بھائی کی خبر غم سنے گی ہو سکتا ہے مر جائے, ہم نہیں چاہتے
کہ ایک پردیس سے آنے والی بہن کو سب سے پہلے بھائی کے قتل کی خبر ملی، جھنڈے اتار دیے گئے، صفیں سمیٹ دی گئی. سنو گے، پورے قم کی معزز خواتین کو جمع کیا گیا. خواتین شہر کے باہر آئیں، صف لگا کے کھڑی ہوئی. جو سب سے بڑا عارف بزرگ تھا قم کا، اسے لایا گیا. اس اونٹ کی مہار جس پہ جناب معصومہ سوار تھی وہ اس کے ہاتھ میں دی گئی، وہ لے کے چلا. سنو گے قم کی عورتوں نے کیا کیا؟ سن نہیں پاؤ گے. قم کی عورتیں جھولی میں پھول بھر کے لائی تھی. جب معصومہ چلی نا تو انہوں نے پھول نکال کے پھینکنا شروع کیے. اے رضا کی بہن تیرا استقبال ہے، اے رضا کی بہن تیرا استقبال ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ معصومہ آئیے ذرا کوفے. ارے آپ آئی تو پھول برسائے جائے، مگر جب زینب گئی ارے پتھر مارے گئے. باغی کی بہن آئی ہے، باغی کی بہن. یہ باغی کی بہنیں ہیں، باغی کی. خدا کی قسم لایا گیا اور جا لا کے حضرت معصومہ کو جس گھر میں رکھا گیا نا، خدا آپ سب کو اس گھر کی زیارت کرائے. اس گھر کو بیت النور کہا جاتا ہے. بیت النور. معصومہ اکیلی نہیں آئی تھی، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے آئی. اس گھر میں رکھا گیا. قم کے لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے طے کیا، خبردار معصومہ کو نہ پتہ چلے کہ رضا مارے گئے، خبردار بہن کو نہ پتہ چلے کہ بھائی مارا گیا. سمجھ گئے؟ جناب معصومہ رہنے لگی. ایک ہفتہ یا چند دن گزرے تھے. ایک قم کی عورت معصومہ کی خدمت میں آئی. اس نے کالی چادر اوڑھی تھی، کالا مکنا تھا، مگر مکنے کے نیچے بال کھلے تھے اور اس پر گد جمی تھی. حضرت معصومہ نے پوچھا، بی بی کیا تجھ پہ کوئی مصیبت پڑ گئی؟ کیا تیرا کوئی بھائی مارا گیا جو تو نے اپنے بالوں کو کھول دیا؟ اس نے رو کے کہا، بی بی تمہیں نہیں پتا کہ تیرا بھائی مارا گیا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابو عبداللہ کے. بی بی کیا تمہیں نہیں مارا؟ پتا تمہارا بھائی رضا مارا گیا. رضا کو مامون نے زہر دلا دیا. یہ سنت ہے، یہ سنت تھا. تاریخ کہتی ہے بی بی پر قیامت گر گئی. بی بی 3 دن زندہ رہی مگر ایک ہی جملہ کہتی رہی، میرا غریب بھائی، میرا پردیسی بھائی، میرا مسافر بھائی، میرا رضا مارا گیا. میرا دل چاہتا ہے کہ بی بی خالی بھائی کی خبر غم سنی برداشت نہیں کر پائی، مر گئی. آؤ کربلا، آئے زینب، خنجر چل رہا ہے 70 قدم کے فاصلے پر. علی کی بیٹی کلیجہ سنبھالے.